عباده الذین اصطفى۔ قرآن پاک کے کچھ نقوش جو کاغذوں پر نظر آتے، کچھ الفاظ ہیں جو زبانوں پہ اور کانوں میں آتے ہیں، زبان سے الفاظ نکالتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں۔ کچھ قرآن پاک کے معنی ہیں، اذہان میں، ذہنوں میں آتے۔ قرآن پاک کے اسرار ہیں، بید، وہ دل میں آتے ہیں۔ اور مقاصد ہیں قرآن پاک کے، وہ ارکان میں، جسم کے اعضاء پہ ظاہر ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل علیہ السلام الفاظ لے کر آئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں معانی بھی ڈالے، اسرار آپ کے دل میں ڈالے، علی قلبک، آپ کے دل میں ڈالے، اور مقاصد آپ کے ارکان سے ظاہر ہوئے، اعضاء سے ظاہر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تبلیغ فرمائی، عمومی تبلیغ بھی اور خصوصی بھی، عمومی دعوت بھی دی، خصوصی دعوت بھی دی۔ تو تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ ہم آپ پہ اللہ کی آیات، اللہ فرماتے ہیں ہم آپ پہ حق کے ساتھ تلاوت کر رہے ہیں، الفاظ بھی، اسرار بھی، مضامین بھی، مقاصد بھی اللہ نے نازل کی۔ تو اللہ کے ساتھ جس کی نسبت ہو، کتنی اونچی چیز، آیات اللہ، اللہ کی آیات۔ تو انبیاء علیہ السلام فیض دینے والے ہیں، اللہ نے آپ کو دیا، علوم عطا کیے، قرآن عطا کیے، اس کے مضامین عطا کیے، مفہوم عطا کیے، اسرار عطا کیے، تو آپ کو فیض رساں بنایا۔ آپ آسمان ہیں، نبوت کے آسمان، فیض دینے والے آسمان ہیں، اور لوگ فیض لینے والی زمینیں ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمان بھی اللہ کے، فیض بھی آسمانوں کو اللہ دے رہا ہے، نبیوں کو اللہ فیض دے رہا ہے، اور نبی زمینوں کو، انسانوں کی زمینوں، دلوں کی زمینوں کو دے رہے ہیں۔ تو آسمان بھی اللہ کے، زمین بھی، نبی بھی اللہ کے، عوام بھی اللہ کے۔ تو انبیاء علیہ السلام فیض دینے والے ہیں، ہم فیض لینے والے ہیں۔ تأثرات اللہ آپ کو دیتے ہیں، تو تأثرات بھی اللہ ہمیں عطا کر۔ اللہ نے جیسے زمین میں اثر رکھا، لینے کا اثر رکھا، آسمان سے بارش ہوتی ہے تو اپنی اپنی استعداد کے مطابق زمین اس کو لیتی۔ بجلی گھر سے بجلی آتی ہے تو جتنی پاور کا بلب ہوتا ہے اتنی ہی روشنی آتی، جتنی جس کی حیثیت تھی اس نے لے لیا آپ سے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی حیثیت سے، عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی حیثیت سے، جس پہ پڑ گیا تیرا پرتو جمیل، خورشید ہو گیا، کوئی مہتاب ہو گیا۔ کوئی خورشید بن گیا، سورج بن گیا، چمک، کوئی چاند بن گیا۔
یہ سارے آپ کے فیض، زمین کے آسمان کے سارے فیض ہیں۔ زمین سے کہیں گلاب اگ رہے ہیں، کہیں چنبیلی اگ رہی ہے، کہیں پھل آ رہے ہیں، آم کے پھل، کہیں کنوں کے پھل، کہیں کھجوریں، کہیں انار۔ جس جس پہ پڑھ کیا تیرا پرتوے جمیل، خورشید ہو گیا کوئی، کوئی مہتاب ہو گیا۔ جس خوش نصیب کو تیرا دامن ہوا نصیب، ہر بہر اس کے واسطے پایاب ہوگی۔ قدم قدم پہ رحمتیں، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں وہ شفیع آتھیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، سحر ہوئی وہاں وہاں جہاں جہاں گزر گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیض ہے سارا، جو قرآن، یہ مسلمان نظر آ رہے ہیں، ایمان نظر آ رہا ہے، قرآن نظر آ رہا ہے، مدارس نظر آ رہے ہیں، یہ دین نظر آ رہا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب فیض ہے۔ تو تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین وللہ ما فی السماوات وما فی الارض وإلی اللہ ترجع الامور۔ اللہ کی طرف سے آئے تھے، اللہ کی طرف ہم نے واپس جانا ہے۔ اللہ نے تھوڑا سا وقت دیا ہے، تو جتنا جتنا آپ سے لیں گے، آپ سے فیض حاصل کرنے کے دنیا میں حاصل کر سکتے ہیں، پھر اللہ کی طرف واپس لوٹنا۔ میں رہا موت کی تیاری میں مصروف، میرا کام دنیا میں اور تھا کیا؟ تیاری کے لیے ہے، کتنی تیاری کر لی۔ پھر یہ امت، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ کی صفات ہیں۔ بعضی اللہ نافع بھی ہے، ضار بھی ہے، اللہ ہادی بھی ہے، اللہ مضل بھی ہے۔ تو مخلوق اللہ کی صفات کا مظہر ہے۔ سانپ جو ہے یہ نقصان دینے والی چیز، تو یہ ضار کا مظہر ہے، نقصان دینے والا۔ ممیت، موت اللہ کے ہاتھ میں، سانپ اس کا مظہر ہے، سبب بن جاتا ہے۔ بعضی چیزیں شفا دے دیتی ہیں، زہر موت کا یہ ضار کا مظہر ہے، اور تریاق جو ہے اس میں شفا، اللہ شافی بھی ہے، شفا کا مظہر۔ ایسے ہی بعضی چیزیں نقصان دینے والی ہیں، بعضی نفع دینے والی۔ اللہ نفع بھی دیتا ہے، نفع بھی اللہ کے ہاتھ میں، نقصان بھی اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ نے مخلوق میں سے مظہر بنائے۔ تو یہ امت کیا ہے؟ اللہ کی صفات، ہادی کی مظہر ہے، نافع کی مظہر۔ یہ لوگوں کو ہدایت کا رستہ دکھاتی، پہلے نبی دکھاتے تھے، اب یہ امت دکھائے گی۔ جو اس امت میں شامل ہوگا اس کو کچھ ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مانے گا اس کو کچھ ملے گا، آپ سے فیض ملے گا، آپ کے ماننے کے بغیر کچھ نہیں ملے گا۔ اب اس امت میں جو شامل نہیں ہوگا، وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اہل کتاب بھی ایمان لائیں، وہ بھی خیر امت بن جائیں، بہترین امت وہ شامل ہو جائیں۔ تو اللہ نے ہمیں بغیر مانگے کہ یہ دے دیا، خیر امت میں شامل کر دیا۔ تو خوب اپنا فیض جو ہم حاصل کریں خوب پہنچیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا، پوچھا بتاؤ سب سے زیادہ سخی کون ہے؟ من اجود جودا، صحابہ خاموش، اللہ اس کے رسول۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ، سب سے زیادہ دینے والا اللہ ہے۔
ہر ایک کو دے رہا ہے، ہر وقت دے رہا ہے، ہر قسم کی نعمتیں اللہ دے رہا ہے، کبھی اس کے خزانوں میں کمی نہیں، اور دے رہا ہے، دے رہی ہے، آنکھیں دے رہا ہے، کان دے رہا ہے، دماغ دے رہا ہے، ہاتھ پاؤں دے رہا ہے، گردے دے رہا ہے، معدے دے رہا ہے، دو چیزیں دے رہا ہے، انسانوں کو دے رہا ہے، زمین کو دے رہا ہے، حیوانوں کو دے رہا ہے، چونٹیوں کو دے رہا ہے، ایک ایک چیز کو دے رہا ہے۔ اس کے بعد کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں، انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ مجھے دیتا ہے، میں آگے دیتا ہوں، میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ انما انا قاسم واللہ یعطی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خوب دیا، جو اللہ نے آپ کو دیا آپ نے بھی بخل نہیں کی۔ وما هو علی الغیب بضنین، آپ بخل کرنے والے نہیں، ہر طرح کی سخاوت کی، دنیا کی بھی دین کی، ہر طرح کا نفع پہنچایا، دنیا کا بھی دین کا بھی۔ تو اس کے بعد کون؟ اس کے بعد کس کا درجہ؟ فرمایا اس عالم کا، اس عالم کا درجہ ہے جو دین کو دنیا میں پھیلاتا ہے۔ یہ قیامت کے دن ایک امت، اکیلا عالم جو ہے ایک امت بن کے نکلے گا، اللہ کے سامنے آئے گا۔ کتنا درجہ؟ ایک امت کی حیثیت سے آئے گا۔ ایک حالت میں عالم میں کتنی قومیں چھپی ہوئی تھی اس کی، اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کرے تو اس سے جہاں میں اہل ایمان مثل خورشید جیتے ہیں، مسلمان ایمان والے کیسے جیتے ہیں؟ جیسے سورج ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، جہاں جہاں چلے جاتے ہیں روشنی پھیلاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزر گئے سحر ہو گئی، دن چڑھ آیا۔ عالم جہاں سے گزر جاتا ہے اس کی وجہ سے دین پھیلتا ہے۔ ہمارا مرتبہ کتنا ہے، ایمان والوں کا کتنا مرتبہ، اس امت کا کتنا درجہ، اور عالموں کا کتنا درجہ، طالب علموں کا کتنا درجہ جو اس علم کو اپنے اندر سینے میں لے رہے ہیں، آپ ذہن میں لے رہے ہیں، دل میں لے رہے ہیں، دن رات لگے ہوئے ہیں۔ تو ہم اپنے مرتبے کو پہچانیں اور اللہ سے ہم لینے والے بنیں، لوگوں کو دینے والے بنیں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، صلى الله تعالى على خير خلقه۔